بندہ مومن کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں۔ اے اللہ سارے انسان نقصان میں ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، گویا حق کے رستے میں جو تکلیفیں آئیں پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ پہلے ایمان لائیں پختہ، پھر اعمال صالح کریں، پھر اس کے بعد حق بات کا پیغام عام کریں، پھر اگر اس رستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کریں۔ یہ دین کی وہ جامع تعلیمات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا انسان کے لیے ضروری کام ہے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اس کے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے افکار و خیالات کا مضبوط ہونا۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے، لوگوں کے یقین کی کمزوری، ان کی باتوں کے اندر کچا پن، ان کے ارادوں کی کمزوریاں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یقین اگر مضبوط ہو جائے، ایمان اگر پختہ ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کو سیکھو، یقین کو پختہ کرو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے، تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے۔ ان کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انشراح صدر ہمارے ہاں نا منانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ مان کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے، لہذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے، فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نا کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لیے مدد کر دوں تاکہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہیں، تو کیا خزانہ دیا ہے؟ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو سورت واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد، میری طرف دیکھیے، میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ان کو کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ یقین، اتنے مضبوط افکار و نظریات، اور پھر ان پر پورا ان کا پہرا دینا، ان کا کھڑا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا طاعون کا مرض پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی، وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے، طاعون کے مرض پھیل جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ طاعون کی بیماری لگ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے بھی منہ کے اندر کچھ چھالے بن گئے، اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طبیب بڑا حاذق تھا، اس کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ والی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں، میری حکمت کہہ رہی ہے، اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں، یا آپ جلدی سے علاج کرائیں بلکہ ورنہ مہینہ نہیں جائے گا۔ فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں؟
ہے ہی نہیں. وہ حکیم ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننا ہی نہیں تھا. ہم تو ڈاکٹر کی فٹافٹ مانتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے, آپ کے گھر میں کس کس کو ہے؟ اور خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. حضور نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی, اور اس اونٹ سے پڑی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بھئی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے, جس وقت بتا دیتا ہے, ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے. وہ کہہ دیا اس نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وہ حکیم صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. فرماتے شام کو میں نے کالی مرچیں منگائیں, ان کا صفوف بنا کے منہ میں لگایا, بس تھوڑا سا پانی نکلا, صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا معمہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تعاون نہیں ہوگا جبکہ مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول کریم نے دعا بتلائی ہے. فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی. میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائے, وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائے. اعلیٰ حضرت حج کرنے جا رہے تھے, کشتی میں بیٹھے تھے. ہمیں نا کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں. زلزلہ آیا تو کلمہ یاد آیا تھا, کتنی دیر یاد رہا؟ بولے جتنی دیر. اللہ سے ڈرنا چاہیے نا, ہمیں چاہیے تھا نا پھر نمازیوں کا رش بڑھ جاتا, لیکن ہمارا مزاج نہیں, ہم عبرت نہیں حاصل کرتے. بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا, حج کے لیے فاضل بریلوی تشریف لے کر کے جا رہے تھے, تو رستے میں طوفان آ گیا, جوار بھاٹا دریا میں, کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر, لوگ سارے دعائیں مانگنے لگے. اعلیٰ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں. وہ سارے لوگ آئے, کہنے لگے جی دعا کرا دیں اجتماعی. آپ فرمانے لگے چپ کر کے اللہ اللہ کرو, اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ جہاز کنارے لگے گا. کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ نا لوگ اعتراض بھی جلدی کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی تعویذ دے دیں, گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی. میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھو جا کے. کہنے لگا جی آپ تھوڑی تکلیف کریں, لکھ نہیں دیتے تعویذ. میں نے کہا سورۃ, اس کا موقف ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے, دو لفظ نہیں لکھ کے دے رہے. اور میں نے کہا جاؤ سورۃ بقرہ پڑھو. کہنے لگے نہیں آپ تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا تعویذ میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے؟ رسول کریم نے تعویذ دیا ہے, فرمایا گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو, جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا. پر وہ پڑھنی پڑتی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, 2.25 سپارے ہیں, تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے پیروں نے بھی ہمیں تعویذوں پہ لگایا, تو ہم بھی پورے لگے ہوئے ہیں کہ تعویذ لاؤ سیدھا جا کے. یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے بھائی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے جی آپ دعا کر دیں. آپ نے فرمایا یار جاؤ درود شریف پڑھو, اللہ اللہ کرو, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں. بحث ہوئی, کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے, آپ مسکراتے رہے. تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا, واقعی تھم گیا, اور لگ نہیں رہا تھا تھمے. جب وہ تھما تو آہستہ آہستہ شرمندگی ہونے لگی. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا کے کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں, آپ نیک آدمی, آپ کی تو کرامت ہے, آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو جہاز ہے ڈوبے گا نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ویسے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گا؟ فرمانے لگے میری کرامت نہیں, میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے. حضور نے کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے, جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ لی تھی. احمد رضا کو اگر یقین کامل نصیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر نصیب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اعتماد, ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی. بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی حاصل نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے. عام عوام بھی وہ کہتے ہیں ہو بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑا سخت ہے, دین آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے. دین آپ کا فائدہ کرے گا, دین نفع کرے گا ہمیشہ, لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائے؟ وہ جو آوازیں اندر سے آئیں, اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دے, وہ آواز کہاں سے لائیں؟ پہلی بات مضبوطی کے ساتھ
यकीन कामिल की दौलत पैदा करें, कच्ची पक्की बातें ना करें, यकीन कामिल मजबूत। आला हजरत आशिक रसूल थे ना, तो आप यकीन करें उनके अंदर से आवाज आती थी कि वाकई क़यामत में मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे मेरे नबी ने बचा लेना है। एक होता है दावा हमारा, अब आपको पता बड़ी तगड़ी बातें, हो जिसके हाथ स्पीकर आता है उससे बड़ा आशिक रसूल होता ही कोई नहीं, कि जिसके हाथ माइक आता है उससे बड़ा आशिक रसूल। मेरी तरफ तो देखें यार, इस वक्त मेरे हाथ में है, समझे मैं अपने पे तनकीद कर रहा हूं। आप गौर तो करें कि जिसके हथे लग जाए उससे बड़ा सियाना, वो चंगे भले सियाने बंदे क्या छड्या तुहाडा ज़ौक ही ठीक नहीं है। वो मैं कहना तू तो कुछ ना कुछ लेना है, फ्री आए नहीं सारे, इन्हां दा ज़ौक ठीक सी ते तां गए ना बेचारे। वो तू अजीब लोग हैं भाई, फटाफट तनकीद करेंगे और इंसल्ट करके गुजर जाएंगे। मेरी बात पे तवज्जो करें। उन्हें पता था ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शफात करनी है। मैं आपको सही बात बताता हूं, मेरी बात पर याद रखना। एक है गुलामी का दावा और एक है गुलामी पर यकीन। जिन्हें गुलामी पे यकीन था उनके रंग और थे, जिन्हें यकीन था ना गुलामी पे, आला हजरत ने गुलामी की तो वो सच्ची। इमाम गजाली ने हदीस लिखी है, कहते हैं अचानक ना हुजूर बैठे थे, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बद्दू आया देहाती। ये कभी कभी सादे बंदे भी बड़ा काम कर जाते हैं, सादे बंदे बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, मजा आता है। तो एक बद्दू आया, जल्दी से उसने सलाम ली और फौरन अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह एक सवाल पूछना था। फौरन हुजूर मुस्कुराए, फरमाया हाल नहीं पूछा, आने का नहीं बताया, फटाफट सवाल, चलो जी बिस्मिल्लाह पूछो। कहने लगा जी क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? अदल करें ते थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले, ये हिसाब किसने लेना है क़यामत वाले दिन? तो हुजूर फरमाने लगे भाई अल्लाह नहीं लेना है। उसने ना रुमाल रखा कंधे पे और चलने लग गया। हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा। और ठहर भाई किधर जा रहे हो? और रुक गया। महबूब करीम फरमाने लगे तूने सवाल पूछा, जवाब लिया और बताया कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर बस मेरा मसला हल हो गया, मैंने पूछना था किसने लेना है? अल्लाह ने। तो फरमाया महबूब अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, करीम जब गालिब आता है ना तो वो रहमत ही करता है, वो जब गालिब आता है तो फिर रहमत ही करता है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं हदीस पढ़ रहा था नबी पाक की, मैं हदीस पढ़ रहा था, जरा गौर करना, हदीस पढ़ रहा था मैं रसूल करीम की। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महशर के दिन आपको तलाश करूं तो कहां करूं? यहां हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तू ध्यान से नमाजें पढ़ा कर, मुझे ढूंढ के क्या करना है, तू तवज्जो के साथ, हालांकि करनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है। कहां तलाश करूं? तो हुजूर फरमाने लगे हौज़े कौसर पे आ जाना, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा। हजरत अंस बड़े सियाने थे, हमारा भला कर गए। अर्ज करने लगे हुजूर वहां मुलाकात ना हुई? तो फरमाया मेज़ाने अमल पे आ जाना, उम्मत के अमात तोल रहे होंगे, मैं खड़ा होऊंगा। या रसूल अल्लाह वहां मुलाकात ना हुई तो? तिरमिजी की हदीस है। तो महबूब फरमाने लगे फिर पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजर रही होगी और मैं रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम कह के गुजार रहा हूंगा। आला हजरत यहां पहुंचे तो लिख दिया, कहने लगे बस मौज लग गई, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए। रजा अब पुल से, वो सुना ना आपने, बड़ा बारीक है, बड़ा तेज है, तो कहते हैं रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुक कर, यानी कबूलियत नीचे आ जाती है जब नबी पाक दुआ मांगते हैं। ये अंदाज सिर्फ आला हजरत का है। फरमाते हैं इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फिर फरमाया वामिलु सालिहात, यकीन भी पुख्ता और तुम्हारे अमल भी नेक होने चाहिए। हम निस्बतों वाले हैं। वैसे कोई हमसे पूछ ले कि नमाज, तो चूंकि हम निस्बतों वाले हैं लिहाजा नमाज वो पढ़ेंगे जिनकी निस्बत कोई नहीं। माहज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, निस्बत वाला तो ज्यादा नमाजी होता है भाई। गैर का तो अकीदा ही नहीं कि हुजूर हर वक्त देखते हैं, वो तो मेरा तेरा अकीदा है। तो जिसके नबी हर वक्त देखेंगे वो झूठ बोलेगा, वो बददियानती करेगा, वो नमाज छोड़ेगा, वो फरेब करेगा,
حضور تو حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو تیرا عقیدہ ہے، اور پھر تو دائیں بائیں کیسے نکل سکتا ہے؟ پختہ عمل، پختہ صاف ستھرا عمل. اور حضور نے فرمایا میں کوئی عام اخلاق تمہیں سکھانے نہیں آیا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا. جو بڑے بڑے اخلاق ہیں نا، بڑے بڑے، حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ جو تمہارے ساتھ جوڑے اس کے ساتھ جوڑو. فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو. اعلیٰ اخلاق کی قدریں، اعلیٰ ترین معیار اخلاق حسنہ کا، اعلیٰ ترین اخلاق یہ رسول کریم نے ہمیں سکھائے. یعنی بہت بڑا سٹیٹس ہو تمہارے اخلاق کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول کریم علیہ السلام نے اخلاق سکھائے. دیکھیں نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ ایک پگلی عورت آ گئی، پاگل. اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں، میں نے کو بات کرنی. حضور اس کے ساتھ چلنے لگ گئے، جا کے ریت پہ بٹھا لیا نبی پاک. اور باتیں کیا کرتی؟ حضور مجھے لوگ روڑے مارتے ہیں. فرمایا میں منع کر دوں گا، آئندہ نہیں ماریں گے. بچے مجھے تنگ کرتے ہیں. فرمایا نہیں کریں گے. یہ باتیں وہ کر رہی ہے، اور کہتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھی اور کہنے لگی حضور ٹھیک ہے، آپ اجازت ہے، آپ جائیں. نبی پاک کو کہہ رہی ہے خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، جب دل کرے دوبارہ آ جانا. یہ اخلاق ہے. کہ اخلاق اس کا نام ہے کہ وہ میں گیا تھا تو میرے حضرت صاحب نے تھپکی دی تھی. او بھائی سمجھو بات کو. اخلاق تو غریب پروری کا نام، پیار کا نام، محبت کا نام. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ صبح صبح آ گیا. آپ کہنے لگا حضور آپ غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں نہیں، میں جاؤں گا. کہنے لگا میں کل دوپہر کو دعوت کر لوں آپ کی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے چنے کی دال نا اس نے اپنے دامن میں ڈال رکھی تھی. کہنے لگا حضور یہ دال لایا ہوں، رات کو بھگو دوں گا، کل پکاؤں گا، آپ آ جائیں گے؟ میری بات پہ توجہ کرنا. لاجپال پیر اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے لاجپال مرشد. آپ آ جائیں گے؟ آؤں گا. کتنے وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں، ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے. اس نے کہا لے آئیں. تو سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن زور کی نماز پڑھ کے تو مجھے لے گئے. جب اس غریب کے گھر گئے نا، اس غریب کے، تو اس بیچارے کے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور اندر کسی کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں. ایک والدہ اور ایک اس کا بیٹا. کہتا مجھے پیار ہو گیا بریلی کے امام سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا حضور اندر تو جگہ نہیں ہے. فرمایا جہاں تم کہے گو. اس نے باہر نا دروازے کے باہر کپڑا بچھا دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نا کھانا لا کے رکھا. سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں یہ کھانا چنے کی دال آپ کو منع تھی، آپ تو سوجی کا بسکٹ دوپہر کو تھوڑے سے کھاتے تھے، تبھی یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی. وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، موٹی روٹیاں. اماں کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، روٹی بھی پوری پکا نہیں سکی، کچھ کچی کچھ پکی. اور روٹیاں پکا کر کے لائی تو اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی تو فاضل بریلوی نے بڑے لطف سے کھائی. لوگ گزرتے، قریب سے گزرتے تو سلوٹ کرتے، حضور یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا تو کچھ غریب لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے. کہنے لگے فرزند رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ. کہتے ہیں امام علی مقام گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا تو سڑک پہ بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے. اور فرمایا دیر تک روٹی کھاتے رہے اور آخر میں فرمانے لگے ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، تمہارا دل اس لیے راضی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت دیر تک کھانا کھاتے رہے. فکر رضا کو سمجھیے، دیر تک فاضل بریلوی کھانا کھاتے رہے. اور پھر اس نے کہا جی میں نے چائے بھی پلانی ہے. فرمایا لاؤ پئیں گے. وہ چائے بھی پلائی. پھر فرمانے لگے شہزادے اجازت ہو تو جائیں. کہنے لگا اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں. سید صاحب کہتے ہیں اندر گیا تو کہنے لگا جی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. سید صاحب کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نہیں اتنا زیادہ کھایا، چلو چکھ لیتے. تو آپ فرمانے لگے سید صاحب میں اپنی تکلیف دیکھتا یا ایک یتیم کا دل دیکھتا، اس کی یتیم پروری کا کیا کرتا. وہ آیا اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ کردار، آپ کے مزاج
اور عاجزی انکساری فاضل بریلوی کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لیے، تو حجامت کے لیے نائی آیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں، آپ سٹیٹس سمجھیں، اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ہاں فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں، چل دوڑ جا اپنا کام کر، نکل یہاں سے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں، ان کا مزاج، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری۔ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک، آپ نے اس پر دلائل دیے۔ جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی، نبی پاک کے پیغام کا درس دیا۔ آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت۔ ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف، سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی۔ پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی۔ پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے، جملے۔ اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا۔ یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار، فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا۔ فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا، اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دفاع میں گزاری، ساری زندگی غلامی کا درس دیا، محبتیں بانٹیں، پیار۔ آخری حج کرنے گئے، مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، کبھی روزے پہ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی درود پڑھتے، خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں۔ کہتے ہیں پھر نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، فاضل بریلوی آگے کھڑے تھے، جب کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور روئے، میں بھی رویا۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرما سامنے، کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی۔ پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اپنی زندگی نبی کریم کی محبت میں گزاری، حضور سے پیار کرتے گزاری۔ نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے، آپ کھڑے تھے تو اس نے نا چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کو مارنا چاہا۔ آپ وہاں سے گزر گئے، صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لیے آیا تھا تو 2 شیر منہ کھولے ہوئے اور ان کے سرہانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے، مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے۔ حضور وہ تو ٹھیک ہے، تو بابا جی کون تھے؟
आला हज़रत रो पड़े, कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी जिंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तू जो मर्जी कर जाए। ऐन 25 सफर को जब आपका विसाल हुआ तो मुल्क के शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखी, नबी करीम अपने रोज़ा अतहर में खड़े हैं, सहाबा साथ हैं। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया बरेली के अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। बड़ी सच्चाई के साथ दीन का काम किया, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी मुशक्क़त फरमाई, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के फितनों से बचाया, बड़ी जवामर्दी के साथ दीन का। उस ज़माने में, अब तो बड़ी सहूलियात हैं, काम नहीं हो पाता, बड़ा काम किया। एक ही बात करते थे, फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करने में मज़ा आएगा, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो लुत्फ़ नहीं आएगा। और दूसरा फरमाया करते थे दीन अमल करने के लिए आया है, एक बात सीखोगे उस पर अमल करोगे, दूसरी सीखोगे उस पर अमल करोगे, तुम्हारा फ़ायदा होगा। वक्त चूँकि अज़ान का हो गया है, इसी पर अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावा।